بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عزیزان گرامی، مولا کا جو جملہ ہے، مولا کے جو کلمات قصار ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں آج جو ہے آپ کے سامنے 130 نمبر ہے جس میں مولا کا ارشاد ہوتا ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ قول جو ہے مولا نے کب فرمایا تھا اور کس حالت میں فرمایا تھا۔ تو وقال علیہ السلام وقد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاہر الکوفہ۔ تو مولا صفین سے واپسی پر، کوفے سے باہر قبرستان پر نظر مولا کی پڑ گئی تو فرمایا، یہاں دیکھ رہی ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی انداز کلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے بارے میں اختیار کیا تھا کہ انہیں مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ خدا نے ہمارے وعدے کو تو پورا کر دیا کہ ہمیں کامیابی عطا فرما دی ہے، اب بتاؤ کہ تمہارا وعدہ عذاب بھی پورا ہوا ہے یا نہیں۔ تو اسی طریقے سے مولا جو ہے جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو کوفے کے باہر، کوفے سے باہر قبرستان جو تھا وہاں پر جو ہے جب نظر پڑی ہے تو مولا نے فرمایا، غور کیجئے گا کیا فرمایا مولا نے، بہت تعجب اور بہت غور کرنے کی بات یہاں پر ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والے، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں، موحشہ کہتے ہیں وحشت ناک، والمحال المقفرہ، اور اے ویران مکانات کے باشندوں، یعنی جو ویران جگہ ہے وہاں پہ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، وہاں پہ تم رہ رہے ہو، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبر جو ہے وحشت کی جگہ ہے اور قبر میں ویرانی چھائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر مولا فرما رہے ہیں کہ والقبور المظلمہ، اور تاریک قبروں میں بسنے والوں، یعنی قبر میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یہ قبر کی خاصیت مولا فرما رہے ہیں۔ قبر میں وحشت بھی ہے، قبر میں جو ہے باقاعدہ یعنی جو ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور قبر میں باقاعدہ یعنی ظلمت ہے اور اندھیرا پایا جاتا ہے۔ یا اہل التربہ، پھر مولا فرما رہے ہیں کہ اے خاک میں رہنے والوں، خاک نشینوں، اہل التربہ۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ یا اہل الغربہ، یعنی غربت والے، یعنی اے غربت، وحدت اور وحشت والوں، یعنی یہ فرمایا کہ یا اہل الغربہ، اے غربت والوں، یا اہل الوحدہ، اے وحدت والوں، یعنی تنہائی میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، ہے نا، اے وحشت والے، ہے نا، کیا مطلب، یعنی قبر میں جو ہے انسان کو تنہائی جو ہے ملے گی، غربت ملے گی، یعنی وطن سے دوری جسے کہتے ہیں، غربت مانے وطن سے دوری، اور باقاعدہ وحدت ہے، تنہائی ہے، وحشت بھی پائی جاتی ہے۔ تو مولا نے اس طرح سے خطاب کر کے پھر کہا کہ انتم لنا فرط سابق، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ تم ہم سے آگے چلے گئے ہو، آگے بڑھ گئے ہو، تم آگے جانے والے کو فرط کہتے ہیں، آگے بڑھ جانے والے، یعنی تم جو ہے ہم سے بھی سبقت لے چکے ہو، یعنی یوں کہہ دیا جائے تم ہم سے آگے چلے گئے ہو، ہم سے سبقت لے لیا تم نے۔ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، مولا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملحق ہونے والے ہیں، یعنی اب تم تو آگے بڑھ گئے ہو نا، اللہ سے قریب ہو چکے ہو،
اور تم جو ہے کہتے بہرحال قبر میں پڑے ہوئے ہو، وحشتناک جگہوں میں پڑے ہوئے ہو، تنہائی ہے تمہارے پاس، ویرانی تمہارے پاس ہے. تو جس طرح تم پہلے نکل چکے ہو، اب تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی جو ہے اسی نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملاق ہونے والے ہیں. پھر مولا فرما رہا ہے کہ اما دورو فقط سکنت. اب اس میں غور کریں گے آپ، بہت اہم پہلو کی طرف مولا متوجہ کر رہے ہیں. اما دور، دور مانے گھر، جو گھر تم چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، تم جو دیکھو تمہارے مکانات آباد ہو چکے ہیں، یعنی تم گھر جو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، اب گھر میں جو ہے ویرانی نہیں ہے، گھر میں جو ہے باقاعدہ یعنی آبادی ہے، اور وہ جو ہے مکانات آباد ہو چکے ہیں. اما دور فقط سکنت، تمہارے گھر جو تھے نا بے شک جو ہے اس میں لوگ رہنے لگے ہیں، اس میں سکون اختیار کر لیا ہے، ویرانی نہیں ہے، آبادی ہے، آباد ہے لوگ. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور جو بیویاں تم چھوڑ کے گئے تھے نا انہوں نے شادیاں کر لی ہیں. تم گھر جو چھوڑ کے گئے تھے نا وہ گھر پہ جو ہے لوگ رہنے لگے ہیں، سکون اختیار کر لیا ہے. اور جو بیویاں تمہاری تھیں جو چھوڑ کر تم چلے گئے تھے، وہ بیویاں جو ہیں انہوں نے نکاح کر لیا، انہوں نے شادیاں کر لی ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور جو تم اموال چھوڑ کے گئے تھے نا، مال و دولت، وہ تقسیم کر دیا گیا ہے. سب نے اپنی پراپرٹی تقسیم کر لی ہے، مال و دولت جس کا جو تھا وہ چھین لیا، لے لیا، انہوں نے اپنا اختیار کر لیا. هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا، یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، یعنی جو ہمارے پاس خبر تھی وہ میں نے بتا دی آپ کو. ہماری خبر تھی، ہم نے بتا دیا کہ تمہاری بیویوں کا نکاح ہو چکا ہے، تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے گھر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے آباد ہو چکے ہیں. پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ ثم التفت الی اصحابہ، اس کے بعد جو ہے پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ رہ گیا کہ ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ خبر ہے، وہ باتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یعنی یہاں کی خبر ہے. فما خبر ما عندکم، اب یہ تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کی خبر کیا ہے، تم کیسے ہو، تمہارے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوا، تم کیسے ہو، تمہاری خبر کیا ہے. ثم التفت الی اصحابہ، یہ سب کہنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف توجہ کی، متوجہ ہوئے. فقال، پس کہا مولا نے کہ اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی. مولا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو تمہیں صرف یہ پیغام دیتے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. یعنی مولا جو اتنی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر تقوی تمہارے پاس ہے تو قبر میں ویرانی نہیں ہوگی، اگر تقوی تمہارے پاس ہے تو قبر میں وحشت نہیں ہوگی، اگر تقوی تمہارے پاس ہے تو قبر میں غربت نہیں ہوگی، اگر تقوی تمہارے پاس ہے تو تنہائی نہیں ہوگی. تو یہ تمام باتیں جو ہے مولا ایک جملے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. پھر غور کریں گے آپ کہ جب اس بات کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے تو انسانی زندگی کے دو جز ہیں، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح، اور انہی دونوں کے اتحاد و اتصال کا نام ہے زندگی، اور انہی دونوں کی جدائی کا نام ہے موت. روح الگ، جسم الگ. اب چونکہ جسم کی بقا روح کے وسیلے سے ہے، لہذا روح کے جدا ہونے کے بعد وہ مردہ بھی ہو جاتا ہے اور سڑ کر ختم ہو جاتا ہے جسم، اور اس کے اجزاء جو ہے منتشر ہو کر خاک میں مل جاتے ہیں. لیکن روح جو ہے غیر مادی ہونے کی بنیاد پر اپنے باقاعدہ جو ہے اسی پر برقرار ہے، اور باقاعدہ جو ہے اسی پر قائم و دائم ہے، اور نتیجے میں زندہ رہتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے تصرفات اذن الہی کے پابند ہیں. اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ باتیں کرے گی، اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے تو وہ باتیں نہیں کرے گی. اچھا، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتی یہ روح.
ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ مردہ زندوں کی آواز سن لیتا ہے لیکن جواب دینے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی. مولا کائنات نے اسی راز زندگی کے نقاب کشائی کی ہے، یعنی باقاعدہ نقاب ہٹا دیا ہے اور تمام حقائق کو عیاں اور روشن کر دیا ہے مولا نے کہ یہ مرنے والے جواب دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن پروردگار نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے میں یہ احساس کر سکتا ہوں کہ ان مرنے والوں کے لاشعور میں کیا ہے، یعنی ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جواب دینے کے قابل ہوتے تو کیا جواب دیتے، اور تم بھی ان کی صورتحال کو محسوس کر لو تو اس امر کا اندازہ تم لگا سکتے ہو کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب اور کوئی جو ہے پیغام نہیں ہے کہ بہترین زاد راہ کیا ہے، تقویٰ ہے. اسی لیے جو ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں کہ مولا آپ یاد ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب جناب مریم کا انتقال ہو گیا اور ان کو قبر میں دفنا دیا گیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جناب مریم سے باتیں کر رہے ہیں. جناب مریم سے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مادر گرامی یہ بتائیے قبر میں کیا چیزیں کام آئیں گی. تو جناب مریم نے دو باتوں پر متوجہ کیا. کہا کہ دن کے روزے اور ٹھنڈک کی نمازیں، رات میں نماز شب، نماز تہجد، یہ دو چیزیں جو ہے ہمیں بہت پسند ہیں. اور اگر ہمیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مادر گرامی اگر آپ کو زندہ کر دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے تو آپ کیا پسند کریں گی؟ تو جناب مریم نے یہی کہا تھا کہ ٹھنڈک کی نمازیں رات میں، تہجد، نماز شب، اور دن میں جو ہے گرمی کے روزے، یہ میں پسند کروں گی کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں قبر میں بہت کام آنے والی ہیں. آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے میں تیری مرضی شامل حال